اعلامیے کے مطابق کل ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی۔ ایک طرف شرپسند عناصر عوامی جذبات کو خود غرض مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، دوسری طرف ملک کے لیے فوج کی اہمیت اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو دوغلے پن کی مثال ہے۔ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کے لیے سیاسی لبادہ اوڑھے ایک گروہ نے کر دکھایا۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت سے کام لیا۔ مذموم منصوبہ بندی کے تحت گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے۔ آرمی کے سنجیدہ رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ ہے، سہولت کار، منصوبہ ساز، سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تمام شرپسند عناصر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات پر مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا، چیئرمین PTI کو نیب اعلامیے کے مطابق کل ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ ایک طرف شرپسند عناصر عوامی جذبات کو خود غرض مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، دوسری طرف ملک کے لیے فوج کی اہمیت اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو دوغلے پن کی مثال ہے۔ جو کام دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کے لیے سیاسی لبادہ اوڑھے ایک گروہ نے کر دکھایا۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت سے کام لیا۔ مذموم منصوبہ بندی کے تحت گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے۔ ISPR کے مطابق آرمی کے سنجیدہ رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ ہے، سہولت کار، منصوبہ ساز، سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور تمام شرپسند عناصر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت نہیں۔ مزید حملے کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے۔ اہم بیان ISPR کی جانب سے، جس میں ISPR کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین PTI کو نیب اعلامیے کے مطابق کل ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی۔ ایک طرف شرپسند عناصر عوامی جذبات کو خود غرض مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، دوسری طرف ملک کے لیے فوج کی اہمیت اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو دوغلے پن کی مثال ہے۔ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کے لیے سیاسی لبادہ اوڑھے ایک گروہ نے کر دکھایا۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت سے کام لیا۔ مذموم منصوبہ بندی کے تحت گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے۔ آرمی کے سنجیدہ رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ ہے، سہولت کار، منصوبہ ساز، سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تمام شرپسند عناصر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے، سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات پر مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ مزید حملے کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے۔ ISPR نے ٹوک کہا ہے کہ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مضمون منصوبہ بندی کے تحت گھناؤنی کوشش کی گئی ہے، آرمی اپنا فوری رد عمل دے۔ آرمی کے سنجیدہ رسپانس نے سازش کو ناکام بنایا۔ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ ہے، سہولت کار، منصوبہ ساز، سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور تمام شرپسند عناصر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فوجی اور ریاستی تنصیبات پر مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مزید حملے کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا اور تمام شرپسند عناصر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے، سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کی آڑ میں مختلف شہروں میں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ پشاور میں مریض کو اتار کر ایمبولینس جلا ڈالی۔ مشتعل کارکن ریڈیو پاکستان پشاور اور اے پی پی کی عمارت میں گھس گئے، گاڑیوں، چاغی یادگار اور ریڈیو آڈیٹوریم کو آگ لگا دی، قیمتی سرکاری سامان لوٹ کر لے گئے۔ شرپسند قلعہ بالا حصار کے باہر فائرنگ کرتے رہے۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر کلیئر کرانے کے دوران پتھراؤ سے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی زخمی ہو گئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج کی آڑ میں مختلف شہروں میں جلاؤ گھیراؤ۔ پشاور میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس کو بھی نہ بخشا۔ مشتعل کارکنوں نے مریض اور ڈرائیور کو زبردستی باہر نکالا، ایمبولینس پر ڈنڈے برسائے، شیشے توڑے، پھر آگ لگا ڈالی۔ شرپسند عناصر ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت میں داخل ہو گئے، ریڈیو پاکستان کی عمارت کے احاطے میں کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن نے بتایا، شرپسند ریڈیو پاکستان پشاور کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے، نیوز روم اور مختلف سیکشن میں تباہی مچائی۔ ریڈیو پاکستان پر گزشتہ روز بھی حملہ کیا تھا، آج دوبارہ حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ، اسٹاف پر تشدد، آگ لگا دی گئی۔ شرپسندوں نے چاغی یادگار اور ریڈیو آڈیٹوریم کو بھی جلا دیا۔ مختلف سیکشنز میں آگ لگنے سے ریکارڈ اور دیگر سامان جل گیا۔ شرپسند کیمرے، مائک اور دیگر دفتری ساز سامان اور آلات لوٹ کر لے گئے۔ خواتین سمیت عملے کے ارکان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قلعہ بالا حصار کے باہر احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکن فائرنگ کرتے رہے۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر کلیئر کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ اس دوران پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی زخمی ہو گئے۔ علی ناصر رضوی کے چہرے پر شدید زخم آئے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ میں چوٹ لگنے سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں G11 کے قریب پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے گاڑیوں کو گھیر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے مسافروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آئی جی پولیس اسلام آباد کہتے ہیں، ایک دو جگہوں کے علاوہ شہر بھر میں حالات ٹھیک ہیں۔ ان مقامات پر پولیس پر پتھر یا پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں۔ گرین بیلٹ میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت سوائے ایک یا دو جگہوں کے باقی تمام جگہوں پہ حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ جہاں پہ پولیس پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں یا پیٹرول بم یا درختوں کو یا گرین بیلٹ کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جس کے لیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے پولیس نے انصاف ہاؤس کو تالے لگا دیے۔ درجنوں پولیس اہلکار انصاف ہاؤس کے اطراف تعینات کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنان نے ایس پی انڈسٹریل ایریا کے دفتر کو آگ لگا دی، تمام ریکارڈ جل گیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ذوالقرنین، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ بتائیے گا، پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنان نے ایس پی انڈسٹریل ایریا کے دفتر کو آگ لگا دی، تمام ریکارڈ جل گیا۔ جی بالکل، سری نگر ہائی وے کے اوپر جو ہے صورتحال بصور کشیدہ ہے اور پولیس کی جانب سے مسلسل شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، مگر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، درختوں کو بھی آگ، یہاں پر ایس پی انڈسٹریل ایریا کا آفس ہے اس کو بھی آگ لگا دی ہے، اور آگ لگنے کے باعث جو ہے تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی جل گیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو آگ لگائی گئی ہے، درختوں کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے، ٹائر بھی جلائے جا رہے ہیں، مسلسل پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے مسلسل شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ آنکھ مچولی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید جو نفریہ بھجوا دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رینجر اور کمانڈوز کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ سری نگر ہائی وے جو ہے کلیئر کرایا جائے، کیونکہ یہاں سے وی وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور ایئرپورٹ تک جو ہے تمام جو روڈ ہے وہ کلیئر کروایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کی آڑ میں پرتشدد احتجاج کیا. مختلف شہروں میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا. سرکاری اور نجی املاک کو آگ لگائی گئی. کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا. سرکاری املاک کو آگ لگانے توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار بھی کی گئی. دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں احتجاج کرنا حق ہے لیکن سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے. بہت ہی انفیئر ہے. آپ ضرور احتجاج کریں لیکن پیسفل. آپ گورنمنٹ کی پراپرٹی کو، پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب پہلے جلوس نکلتے تھے تو آپ اتنی پولیس لے کر آتے تھے، آپ وہاں پر ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کنٹونمنٹ پہ لوگ جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ یور رسپانسبلٹی. بہت زیادہ ہیٹڈ کریٹ کی گئی. آئی تھنک پری پلانڈ اس میں ٹارگیٹڈ لیٹس سے اٹیکس کیے گئے ہیں اور دیر واز آئی تھنک ہیٹس آف ٹو ڈیفینس فورسز، آرمی جو گیرزنز ہیں، ایف سی کے، رینجرز کے، کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ورنہ آئی تھنک 1000-2000 بندے کو روکنا کون سا مشکل ہے. ویری انفارچونیٹ. آئی ایم شیور اسٹیٹ اور گورنمنٹ شوڈ کم ان ویری ہیوی اور آئی تھنک اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا. ای ایس پی آر نے اہم اور دو ٹوک بیان دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب اعلامیے کے مطابق کل ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست ملے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث نواز صاحب، آئی ایس پی آر کا دو ٹوک واضح پیغام سامنے آ گیا. بالکل، اور بڑا کلیئر انداز میں کیا اور یہ صحیح بات ہے کہ واقعی کے 9 مئی ول آلویز ریمبر جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں سرپسندی کی ہے، عوام کو اکسایا گیا ہے ان کو، اور اس کے بعد جس طریقے سے جنا ہاؤس میں جا کے جو کچھ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ. میں یقین نہیں کر سکتا، مجھے یقین کریں ابھی تک مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اس طریقے سے ہمارے عوام میں، یہ عوام کے لوگ نہیں تھے بلکہ ان میں کچھ لوگ تھے جو سرپسند تھے، جو رنگ لیڈر تھے، جو اشتعال دلا رہے تھے اور باقی عوام اس کے پیچھے چل رہے تھے. یہ دیکھنے کی بات ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کے ساتھ اسی طریقے سے پی ٹی آئی چیئرمین نے پچھلے 1 سال سے نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا، عوام میں نفرت پھیلا رہے تھے. اس میں جس طریقے سے ان کو بتایا جا رہا تھا جی کہ یہ پہلے کبھی کہہ رہے ہیں میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اینیملز ہوتے ہیں. پھر اس کے جنرل باجوہ پہ شروع ہو گئے. پھر سینئر آفیسر جو ہمارے انٹیلیجنس کے ہیں، جو ایک پروفیشنل ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی، ان کے بارے میں کہ جو مجھے مارا گیا تو ان کا نام ہوگا. پہلے ایف آئی آر میں بات کر رہے ہیں، نہ ان کو پتا کہ فوج کا طریقہ کاروائی کیا ہوتی ہے، کیسے ایف آئی آر کرتی ہے، وہ ان کو نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہ لاہور میں گئے ہیں، ایک اریسٹ نارمل اریسٹ ہے، 14 دن کا ریمانڈ میکسیمم مل سکتا ہے، 1 ہفتے کا ریمانڈ ملا ہے، بیل ہو جائے گی، اس کے بعد یہ باہر آ جائیں گے. اس میں کون سی قیامت ایسی آ گئی؟ میرے خیال میں یاد رکھیں جب بینظیر بھٹو کی شہادت تھی تو زرداری صاحب نے کہا تھا پاکستان کپے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عوام کو تحمل بتائیں گے، ان کو کہیں گے آپ اپنے جذبات کنٹرول کریں. اٹ از ناٹ دی اینڈ آف لائف. ایک نارمل مقدمہ بنا ہے، اس پہ بات ختم ہو جائے گی. آپ اب لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں. آپ بالکل کوئی ایسی بات نہ کریں. آپ پبلک پراپرٹی کو، اس کے بعد پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائے. کتنی گاڑیوں کو نقصان کیا ہے وہ نہیں کریں گے. اور آپ واپس اپنی نارمل پیسفل آپ نے احتجاج کرنا، جو آپ کا حق ہے وہ ضرور کریں. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے باتیں کی گئی، میرے خیال میں یہ تو ہائیلی آبجیکشنیبل ہے. آئی کانٹ بلیو یہ یہاں پر ہمارے عوام نے خاص طور سے انسٹیگیٹ کر کے کچھ سرپسند لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں، فوج نے بہت حمل کیا، بہت ریسٹرین کیا، بہت بردباری سے کام کیا. جو ان کا پروفیشنلزم پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پروفیشنل کام کرتے ہیں. کہ وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ کوئی پری میچور جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے حالات اور خراب ہو جائیں. اور ہمارا دشمن بھی یہ چاہتا تھا، جو پیچھے کے لوگ چاہتے تھے کہ پھر اس کے بعد وہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں. لیکن ناؤ اٹس اے بگ وارننگ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو سی سی ٹی وی کیمرے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، جو اس میں شرپسند تھے، جو سہولت کار ان کے لیڈر تھے اس کے اندر، ان سب کو اب قرار واقعی سزا دی جائے گی. آئی فیل کہ ان کو ایسی ایگزمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے سو دیٹ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آج پولیس اکٹھی ہوئی ہے، کل پولیس اور رینجرز کو کیوں امپلائی نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے؟ کیوں نہیں وہاں پر؟ بیکاز فوج سامنے نہیں آتی. فوج کو سامنے آنا بھی نہیں چاہیے. یہی تو دنیا چاہتی تھی، دشمن چاہتے تھے کہ فوج اور عوام کا کلیش ہو جائے.
لیکن اس کے لیے پولیس اور رینجر شوڈ ہیو بین دیئر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پولیس اور رینجر نے کتنے پی ٹی اے کے جلسے جلوس کو منتشر کیا, کتنے ٹیئر گیس سینڈنگ, کیا کچھ کیا, یہاں کیوں نہیں کر سکے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ فیڈرل گورنمنٹ بائی دے فل. سیکنڈ, یہ جو عام حکومت کا کیس بنایا, نیب نے کیس بنایا, اس کے لیے مجھے یہ لوگوں کو پی ٹی اے کے لوگ اور لوگوں کو آپ کے جو لیڈر کی ہے, ان کے منسٹر آف انٹیریئر ہے, ان کے باقی لیڈرز ہیں, وہاں لوگ کوئی نہیں گئے, سارے کے سارے فوج کی طرف آ رہے ہیں. یہ سوچیں کتنا گھنونا پلان کر کے یہ ارینج کیا گیا. آئی تھنک اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو بھی جواب دینا چاہیے. اور اس کے بعد آرمی, آئی ایم شیور کہ اب دے ہیو بین کالڈ ان ایڈ آف سول پاور آرٹیکل 245 میں وہ اپنی جو پروفیشنل ایبلٹی ہے اس کے حساب سے کام کریں گے, اور آپ جو پکڑے جائیں گے ان کو بڑی سخت سزا دیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب, جس طریقے سے پرووکیٹو ایکٹیویٹیز کی گئیں ایسے مومنٹ پہ کہ جس وقت پورا حق بھی, پورا اختیار بھی اور پوری قابلیت بھی رکھتی تھی فوج کہ اس کو اسی وقت اس پہ ایکشن لیا جا سکے, لیکن بردباری, تحمل اور اٹر پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کام ڈاؤن کیا گیا. اس پہ میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیے. بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بردباری سے, اس کے بعد عقل سے, سوچ سے, پروفیشنل طریقے سے فوج نے بہت احتیاط کی ہے. فوج نے ریسٹرینٹ شو کیا تاکہ کوئی پری میچور ایکشن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اور حالات خراب ہوں. اسی لیے فوج نظر نہیں آئی, لیکن انہوں نے اب تمام ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیے سی سی ٹی وی کیمرا سے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو فوج ہیز بین کالڈ, دے ول ٹیک ویری سٹرن ایکشن اگینسٹ آل دوز, چاہے وہ شرپسند عناصر ہیں یا ان کے سہولت کار جو پی ٹی آئی کی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کے لیے وہ فوج جو ملک کی بقا کے لیے, حفاظت کے لیے دن رات لگی ہوئی ہے, شہادتیں دے رہی ہیں, ان ینگ آفیسرز ٹروپ شہید ہو رہے ہیں, ینگ وڈوز بن رہی ہیں, ان کے پیرنٹس کو دیکھیں ان کو کتنی دلاداری ہوتی ہوگی, ٹروپس کے مورال کو کیا افیکٹ پڑتا ہوگا. یونٹی کمانڈ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جی مورال آف ٹروپس یہ بہت ضروری ہے, اور فوج اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کل کو جب ہم شہید ہوں گے ہماری فیملی, ہماری لواحقین کو بہت خیال کیا جائے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور فوج از گوئنگ ٹو ٹیک ویری سٹرن ایکشن آل دوز who have done it or who are planning to do anything. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سہولت کاری کی گئی, منصوبہ سازی کی گئی اور جنہوں نے بلوا کیا, سب کی شناخت ہو گئی ہے اور اب ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نے یہی بات کہا کہ یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, ان کے سی سی ٹی وی کیمرا سے, اس کی نظر سے یہ پکڑے گئے جو بلا رہے تھے کہ آئے ادھر ہی کرو, ادھر آگ لگاؤ, اتنے لوگ پہنچو. اس میں یاسمین راشد بھی تھی, اس کے بعد اور لوگ بھی شامل تھے, چودھری وہ میرے خیال میں جو چھوٹے سے کہا کہ ہم نے پکڑیں گے نیم, وہ تھے. سب جو بلا رہے ہیں میں حیران ہوں, بجائے سے کہ ان کو سمجھائیں آپ کہیں پیسفل رہیں بجائے, اور اس کے بعد آپ, لیکن آپ آئی تھنک دے ہیو بین آل آئیڈینٹیفائڈ اینڈ قانون کے مطابق ان کے خلاف سخت کارروائی کی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک اعلامیہ جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا. مضمون منصوبہ بندی کے تحت گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے. آرمی کے سنجیدہ رسپانس نے سازش کو ناکام بنایا. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سہولت کار, منصوبہ ساز, سیاسی بلوائیوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. جی دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک ان یوزول اس میں یہ زبان استعمال کی گئی ہے, اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ کل جو کچھ ہوا ہے وہی بہت ان یوزول ہوا ہے. وہ کام ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے, آپ ایک لمحے کو صرف یہ سوچ لیجئے کہ فرض کر لیجئے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور ان کے سیاسی مخالف نے یہ کام کیا ہوتا تو آپ کو کیسے اسٹیٹمنٹ دیکھنے میں آ رہے ہوتا. آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے جناب, یا تو بھارت یہ کرتا ہے فوج کے خلاف, یا پھر دیکھیں اس سیاسی جماعت نے کیا ہے. حالانکہ میں اس نیریٹو کو ہر کسی کو ملک دشمن اور ایجنٹ اور اس کے حامی نہیں ہوتا, اگر وہ یہ کہتے تو میں اس کی حمایت نہ کرتا, لیکن وہ یہی کہتے نا, اور ایسے ماضی میں وہ کہہ بھی چکے اپنے سیاسی مخالفین کو اس سے بہت کم کرنے پر وہ ملک دشمن غدار ڈکلیئر کر چکے ہیں اور بار بار کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ بات, احتجاج کرنا سب کا حق ہے, بالکل ہے. کیا احتجاج کرتے ہوئے حساسیت کو بروئے کار نہیں لانا چاہیے؟ ظاہر لانا چاہیے. اور کیا توڑ پھوڑ کا تو کہیں بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. پھر یہ بات بھی کہ بار بار انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. اس کا تو بڑا ایک آسان سا بھی ایک معاملہ تھا نا کہ پھر کل جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا
تب اگر تحریک انصاف کی جو بھی دوسرے درجے کی قیادت تھی خان صاحب کے بعد، وہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اس میں کیا اسٹریٹجی بنانی تھی کہ وہ آ کر ٹوٹو کے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں پر ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی ہم ان سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر اب ہمارے اس اعلان کے بعد بھی اگر کوئی وہاں پر ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو بہرحال تحریک انصاف کے جو شکوے ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے شکوے غلط ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو عمل ہوا ہے جلاؤ گھیراؤ کا، یہ ایک نئی ریت ڈلی ہے جو کہ بہرحال خوشگوار نہیں. سر میں نے کہا خود تحریک انصاف کا سیاسی مخالف یہ کر رہا ہوتا تو تحریک انصاف پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکی ہوتی ہے ان کو، اور کہہ چکی ہے ماضی میں بھی. اس پریس ریلیز میں ایک بات جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کارروائی ہوتی بھی ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے، لیکن گرفتاری کا قانونی طریقہ نظر آنا چاہیے، شواہد نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے کسی کو کوئی اٹھ گیا، کوئی ڈس اپیئر ہو گیا، کسی کا معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں گیا. یہ اندیش طریقے کار نہیں ہونا چاہیے. کسی کے خلاف شواہد ہیں، وہ شواہد سامنے آئے، صحیح طریقے سے مقدمہ چلے، لوگوں کو نظر آئے اور پھر بالکل کارروائی ہو. تو وہی طریقہ اگر اپنایا جاتا ہے جس کا اس پریس ریلیز میں اندیا ہے اور کچھ خبریں، تو وہ ایک مناسب بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وسیم مدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں کی مبینہ آڈیوز لیک. ایک آڈیو میں اعجاز چودھری اور ان کے بیٹے علی چودھری کی گفتگو سامنے آئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پورا کور کمانڈر ہاؤس لاہور تباہ کر دیا ہے. دوسری آڈیو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کارکنان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی واضح ہدایات ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں. تیسری آڈیو میں خواجہ طارق رحیم پی ٹی آئی ورکر ہاشم کو بتا رہے ہیں کہ آپارا میں انہوں نے آئی ایس آئی پر اٹیک کیا، 7-8 بندے مارے گئے. شیخ امتیاز اور سخیر ورائش کے درمیان گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک بھی سامنے آئی جس میں شیخ امتیاز بتا رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر جمع ہیں. گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے، 3 لوگوں کو گولیاں لگی. اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں. نہیں، لیکن متس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی. ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا. چلو ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں، خاص طور سے سوشل میڈیا کی ٹیم، آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم کور کمانڈر ہاؤس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں. تمام پی ٹی آئی کے ٹائگر کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. ہلو، دیکھیں ایک منٹ دیکھو واٹس ایپ نمبر آئی ایس آئی اٹیک آپ آ رہا. ایک سیکنڈ اور ہوتے 7-8 بندے مارے گئے. ایک سیکنڈ پلیز. شیخ صاحب اپنے اپنے علاقے بند کری رکھنے نے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ ساڈا جڑا ہے اسی اتنے ہن کور کمانڈر تے اتنے ساری دنیا اکٹھی ہوئی. کور کمانڈر ہاؤس ہاں شیخپور والے بھی پھر اتنے پہنچ گئی ہیں. ہاں جی چلو ٹھیک. احتساب عدالت میں عمران خان کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کی سماعت. عدالت نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نیب کے حوالے کر دیا. نیب کی جانب سے عمران خان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. عمران خان نے عدالت کو بتایا مجھے نیب آفس پہنچانے کے بعد وارنٹ گرفتاری دکھائے گئے، گرفتاری کے وقت وارنٹ نہیں دکھائے گئے. میں 24 گھنٹے میں واش روم نہیں گیا. میرے مالج ڈاکٹر فیصل کو بلایا جائے. چاہتا ہوں میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو. انہیں کون سا ریکارڈ چاہیے جو میں نہیں مان رہا. پروسیکیوٹر نیب نے موقف اپنایا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کرپشن کی تحقیقات کی، رقوم پاکستانی حکومت کو دینے کے بجائے ایڈجسٹ کی گئیں. خواجہ حارث نے جواب دیا ٹرسٹ کا ایک لیگل پرسن ہوتا ہے جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوتا. عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے.
एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इमरान खान के खिलाफ टेरियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच टूटने से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि 2 जजों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर टेरियन केस जारी किया गया। अभी तक केस का ऐलान नहीं हुआ और न ही मुतालिका पार्टीज को नोटिस किया गया। 2 जजेस की जानिब से अपलोड की गई जजमेंट की कोई आईनी हैसियत नहीं। इस हवाले से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा जो केस की असर-ए-नौ समाअत करेगा। जिसने वेबसाइट पर केस अपलोड किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और विफाकी काबीना की अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। काबीना ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद विफाकी काबीना की रियासती इदारों पर हमलों की शदीद मजम्मत और काबीना की पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत। सरकारी अमलाक और दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को गिरफ्त में लाया जाएगा। वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अमन अमान की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग। विफाकी काबीना की अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामा आराई, तोड़फोड़। मुल्क भर में पुलिस का क्रैकडाउन। असद उमर, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा। कोयटा में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज से निमटने के लिए पुलिस का एक्शन। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने असद उमर को हिरासत में लिया। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। कोयटा में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर आगा की रिहाइशगाह पर छापे में उनके भाई और 2 भतीजे गिरफ्तार कर लिए। सियालकोट में उस्मान डार के घर पर भी छापा मारा गया। फैसलाबाद से पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में पुलिस ने 190 गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर दिए। फयाज चौहान, राजा नासिर महफूज, राजा यूनुस समेत दीगर मकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में 550 से जायद पीटीआई ओहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमा में दहशतगर्दी, तोड़फोड़, गैर कानूनी असलहा, जलाओ घेराव समेत 15 दफात शामिल हैं। आईजी पंजाब का कहना है सरकारी अमलाक, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस और सरकारी इदारों की 25 से जायद गाड़ियां तबाह और नजर आतिश की। मुजाहिरीन 14 से जायद सरकारी इमारतों पर हमलावर हुए और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया। ये थाने की पुलिस की गाड़ियां ये आप देख सकते हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस को नुकसान पहुँचाने वाले 3 अफराद की शिनाख्त हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल आईजी ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आला ने हिदायत की कि अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले एक एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएं। मर्दान में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने पर 32 कारकुन गिरफ्तार। साबिक वजीर आतिफ खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पीटीआई के 11 रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मेरे घर पना ली। साबिक सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहते हैं इमरान खान की जिंदगी से मुतालिक जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि लोग इंतशार में आए। ये लोग नहीं समझ रहे दुश्मन मुल्क भरपूर फायदा उठा रहा है, वो काम ना करें जिससे इमरान खान को मजीद मुश्किलात पेश आएं। क्या आज पाकिस्तान इस पॉइंट पर है कि हम आपस में दोनों साइड्स लड़ रही हैं और अपने ही बंदों को नुकसान और तकलीफ पहुंचा रही है। अगर फौजियों के साथ ये काम हो रहा है तो हमारी फौज है, तो
हमारा दुश्मन मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है इंडिया, वो भरपूर फायदा उठा रहा है। कल रात जब पकड़ दकड़ हो रही थी, पीटीआई के 11 मेंबर्स, उनमें से 2 के साथ मेरे इख्तलाफात भी थे, वो मेरे घर में ही रात हुई। सोशल मीडिया पे जो मैं बातें सुन रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता किसी ने कुछ कर दिया है, ये प्रोपेगेंडा इंस्टिगेट किया जा रहा है, जज्बात को उभारने के लिए किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान है तो इमरान खान साहब हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।